میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے پاس ہے، یہ میری قیامت کے لیے تیاری ہے۔ تو اس وقت جو آپ نے، اب دیکھیں نا، اس نے سوال پوچھا، صحابی رسول رضی اللہ عنہ جو اعرابی تھے، انہوں نے سوال پوچھا، آپ نے بھی سوال پوچھا، اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ اور اس پر جو آپ نے جواب دیا، یہ وہ جواب تھا جس کے متعلق صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ ہم جتنے لوگ وہاں یہ دیکھ رہے تھے، یہ بات سن رہے تھے نا، ہمیں جتنی خوشی اس جواب پر ہوئی، پوری زندگی کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ خوشی ہمیں یہاں ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جب اس نے کہا نا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میری قیامت کے لیے تیاری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انت مع من احببت۔ صحابہ کرام بیان فرماتے کہ پہلے ہمارے اندر یہ تشویش تھی، پہلے ہم یہ آپس میں یہ باتیں بھی کرتے تھے، یہ سوچتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول کہاں ہم آپ کے امتی، اور کہاں اللہ کے رسول امام الانبیاء حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آپ کی ہستی، جنت میں آپ کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، یہاں پر تو ہم آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ سے ملاقات دیدار ہوتا رہتا ہے، تو وہاں پر تو بڑی مشکل ہوگی، آپ کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ خیال رہتا تھا، لیکن جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا، اس اعرابی کو آپ نے کہا کہ انت مع من احببت، کہ تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو تجھے قیامت کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، قیامت جب بھی آئے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو تجھے اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم بڑے خوش ہوئے، بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں، تو یقیناً قیامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بھی ساتھ ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ اصل سمجھنے والی چیز تو یہ ہے نا، محبت کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہمارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو اصل محبت کیا ہے؟ وہ جو اعرابی دیہات سے آیا تھا، وہ تو دیہات میں رہتا تھا، یہاں پوچھنے کے لیے آیا، پھر اس نے چلا جا رہا ہے، تو وہاں رہ کے وہ محبت کیسی کرتا ہے؟ تو وہ محبت کیا ہے جو ایک امتی کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کو ساتھ دلائے گی؟ وہ آپ نے خود بیان فرمائی، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں جو میں نے بیان کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے محبت، صرف خالی دعوے کرنے کا نام، خالی بولنے کا نام کہ بڑی محبت، نہیں، دنیا کے چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، آپ کے طریقے پر عمل ہو، تو یہ ہے وہ محبت جو قیامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دلائے گی، صحبت رسول ملے گی ہمیں۔ اب یہاں جو اطاعت کی بات آتی ہے نا، سنت طریقے کی بات آتی ہے، یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دماغوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کئی بار میں خود نماز پڑھانے لگتا ہوں، اب دیکھیں نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، میں نماز پڑھانے لگتا ہوں اور مصلی امامت میں ہوتا ہوں، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، اب میں کہتا بھی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ صفوں میں فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں کھڑے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ یہ سنت موقتہ ہے، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہم کہتے ہیں نا کہ فجر سے پہلے والی 2 سنتیں موقع ہے، بڑا اجر ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ سنتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ تو یہ سنت بھی ایسی ہے کہ صف میں کھڑے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی نماز پڑھائی نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے صحابہ کرام فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہوں، نہیں، آپ تو صفوں کے اندر جایا کرتے تھے، ایک ایک صف کو دھیان سے دیکھتے تھے، آپ نے ایسی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو صف بنانے کا طریقہ بتایا وہ بلا کیا تھا؟ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، ایک ایک بندے کا
ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا ہوا، یلزق، ملا ہوا ہوتا تھا، اور ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ہے سنت طریقہ صف بنانے کا۔ تو میں خود جب مصلی امامت پہ ہوتا ہوں، پیچھے صفوں میں نظر جب دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کچھ لوگ فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہوئے، اور پھر میں کہتا ہوں بھئی ساتھ ساتھ مل جائیں، سنت کے مطابق صف درست کر لیں، لیکن نہیں، کوئی ساتھ ملنے کو تیاری نہیں ہے۔ یا پھر میرے کہنے پر پہلی رکعت میں وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، دوسری رکعت میں پھر فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے اتنی نفرت بھری ہوئی ہے دلوں میں، اللہ معاف کرے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حرمین کی زیارت بھی ہو چکی ہے، حج بھی کر چکے ہیں، عمرے بھی کر چکے ہیں، امام کعبہ، امام مسجد نبوی کے پیچھے نمازیں پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی ہے۔ یہ توفیق نہیں ہے کہ اپنی نماز ہی درست کر لیں، وہاں جا کے دیکھ کے درست کر لیں کہ وہاں لوگ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، وہاں کے امام نماز کیسے پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، بس جہاں اڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے، وہ دماغ بند کر کے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، پڑھنے والے ہیں ہی نہیں۔ بہت بڑی یہ بد نصیبی ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے طریقے کو اپناتے نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جنت میں قیامت کو وہ میرے ساتھ ہوگا جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا۔ میری حدیثیں بیان ہو رہی ہیں بھائی صف میں مل کے کھڑے ہونا، کوئی ملنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ رکوع جاتے ہوئے آپ نے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین کیا، نماز شروع کرتے ہوئے یہ سارا آپ نے رفع الیدین کے ساتھ، اور آخری عمر تک پھر بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک نہیں، دو نہیں، 5 حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری میں، اور دیگر حدیث کی کتب میں ساری میں رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین آپ کا یہ طریقہ، آپ کی یہ سنت ہے، لیکن اس کو ماننے کو تیاری کوئی نہیں ہے۔ ویسے ہمیں محبت ہے تو بھائی ایسی محبت بیکار ہے، فضول ہے اور ردی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری سنت سے محبت کرو، میرے طریقے سے محبت کرو، پھر تمہاری محبت مجھ سے ہوگی، اور یہ محبت تمہیں جنت میں میرے ساتھ لے جائے گی۔ یہ وہ محبت تھی جس کے متعلق اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے تیاری یہ کی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی بات میرے نزدیک اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ جو آپ فرما دیں، جو اللہ کا حکم ہو، پوری کائنات ایک طرف ہو، اللہ اس کے رسول کی بات کو فالو کروں گا، کسی اور کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔